تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 16واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 129۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمى۔ ترجمہ: اور اگر ان کے انجام کے متعلق آپ کے رب کا فیصلہ پہلے نہ ہو چکا ہوتا اور ان کے لیے ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو ابھی ان پر عذاب نازل ہو جاتا۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 129 کی تفسیر۔ اس آیت میں تقدیم و تاخیر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک فیصلہ نہ کر دیا ہوتا اور ان کے عذاب کے لیے وقت مقرر نہ ہوتا تو ابھی انہیں برباد کر دیا جاتا، لیکن رحمت اور حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ انہیں فوراً ہلاک نہ کیا جائے۔ وہ فیصلہ کلمہ کیا تھا؟ اس کے متعلق علامہ پانی پتی فرماتے ہیں، یعنی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا، اس لیے یہ مناسب نہ ہوا کہ کافروں کو تہس نہس کر ڈالا جائے، بلکہ قیامت تک انہیں مہلت دے دی۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 130۔ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی۔ ترجمہ: پس اے حبیب صبر فرمائیے ان کی دل دکھانے والی باتوں پر، اور پاکی بیان کیجیے اپنے رب کی حمد کے ساتھ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، اور رات کے لمحوں میں اس کی پاکی بیان کرو اور دن کے اطراف میں بھی، تاکہ آپ خوش رہیں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 130 کی تفسیر۔ اے حبیب ان کی دل آزاریوں، بہتان، ترازیوں اور بدخویوں پر صبر فرمائیے، اور ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح میں مشغول رہیے، ہم آپ کو خوش و خرم فرما دیں گے۔ اسلام کو وہ عروج حاصل ہوگا کہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ یہ بدکے ہوئے جانوروں کی طرح دور بھاگنے والے آپ کی روشن کی ہوئی شمع ہدایت پر پروانہ وار نثار ہوں گے۔ ان کی ساری خوشیاں اور آرزویں اس بات میں سمٹ کر رہ جائیں گی کہ تیرے اشارہ ابرو پر جان دے دیں اور تیرے قدموں پر اپنے سر قربان کر دیں۔ اس آیت میں نمازوں کے اوقات کی طرف بھی اشارہ ہے۔ قبل طلوع سے مراد نماز صبح اور قبل غروب سے مراد نماز عصر، آناء اللیل سے مراد نماز عشاء اور تہجد، اور اطراف النہار سے مراد ظہر اور مغرب ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 131۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ ترجمہ: اور آپ مشتاق نگاہوں سے نہ دیکھیے ان چیزوں کی طرف جن سے ہم نے لطف اندوز کیا ہے کافروں کے چند گروہوں کو۔ یہ محض زیب و زینت ہیں دنیوی زندگی کی، اور انہیں اس لیے دی ہیں تاکہ ہم آزمائیں انہیں ان سے، اور آپ کے رب کی عطا بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 131 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ داعی حق کے لیے یہ چیز کبھی کبھی بڑی تشویش کا باعث ہوتی ہے کہ جو لوگ حق کو قبول نہیں کرتے اور فسق و فجور میں مگن رہتے ہیں، اور اگر انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ الٹا ناصح مشفق کی پگڑی اچھالتے ہیں اور اس کی توہین پر بغلیں بجاتے ہیں۔ پھر بھی ایسے لوگوں کی دولت اور ثروت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، ان کی ہیبت اور رعب کا دائرہ پھیلتا جاتا ہے، وہ انکار حق کے باوجود دندناتے پھرتے ہیں۔ کمزور انسان سوچنے لگتا ہے کہ اگر یہ گمراہ ہوتے تو قدرت ان سے اتنا تغافل نہ برتتی، ان کو اتنی لمبی مہلت نہ ملتی، کہیں یہی راہ راست پر نہ ہو۔ اس آیت میں اپنے محبوب کو خطاب فرما کر سب داعیان حق کو بتا دیا کہ دنیا کا یہ ساز و سامان جو کفار کو دیا گیا ہے اس کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے مت دیکھو۔ یہ دولت ان کے راہ راست پر ہونے کا انعام نہیں، بلکہ ان کی آزمائش کو سنگین اور ان کے امتحان کو دشوار بنانے کے لیے ہے۔ ذرا آیت کی ترکیب پر غور فرمائیے۔ اگر ازواجن کو متعنا کا مفعول بنایا جائے تو منہم اس کی صفت ہوگی، معنی ہوگا یعنی کافروں کے مختلف گروہ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ازواجن حال ہو اور بہی کی ضمیر ذوالحال، اس وقت منہم متعنا کا مفعول بہی ہوگا اور من بعضی ہوگا۔ تقدیر کلام یوں ہوگی: ما متعنا بہی بعدہم حال کون المتمتع بہی اصنافا من المال، اور زہرۃ الحیات فعل محذوف اعطیناہم کا مفعول ہوگا، اور اگر اسے متعنا کا مفعول بنایا جائے تو اس وقت یہ ماننا پڑے گا کہ متعنا اعطینا کے معنی کو متضمن ہے۔ زہرۃ الحیات الدنیا یعنی دنیا کی آرائش اور رونق۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 131 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور آپ کے رب کی عطا بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔
آپ اس دنیا فانی کے ساز و سامان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھیں ہی کیوں؟ آپ کے پروردگار نے اے حبیب جو پاکیزہ اور حلال روزی، جو نور ہدایت، جو سعادت نبوت اور جو مراتب عالیہ آپ کو عطا فرمائے ہیں، ان کے سامنے اس مال و متاع کی قدر و قیمت ہی کیا ہے؟ یہ بہار آج نہیں تو کل خزاں کی نظر ہو جائے گی، یہ سیم و زر کے انبار ایک ہی معاشی بحران میں ختم ہو کر رہ جائیں گے، یہ بزم طرب موت کے ایک ہی جھٹکے سے درہم برہم ہو کر رہ جائے گی، لیکن تیرے باغ حسن کی بہار سے غنچہ ہے دل ہمیشہ ہمیشہ کھلتے رہیں گے، تیرے کمالات کا چمن ہمیشہ ہمیشہ آراستہ رہے گا، تیرے فیض کا چشمہ تا ابد جاری رہے گا۔ جس محفل میں میرا ذکر ہوگا وہاں تیری منقبت کے قصیدے بھی ضرور پڑے جائیں گے، تیری عظمت کا پرچم سر عرش لہراتا رہے گا۔ ورزق ربی کا خیر و ابقا، بار بار پڑھیے اور اس میں بار بار غور کیجیے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ ترجمہ: اور حکم دیجیے اپنے گھر والوں کو نماز کا، اور خود بھی پابند رہیے اس پر، نہیں سوال کرتے ہم آپ سے روزی کا، بلکہ ہم ہی روزی دیتے ہیں آپ کو، اور اچھا انجام پرہیزگاری کا ہی ہوتا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ نماز خزائن رحمت کی کلید ہے، اس کے گلشن رضوان کا دروازہ ہے، ہجوم مصائب کے وقت انسان کی سپر ہے۔ پہلی آیت میں اقامت صلاۃ کا حکم صرف اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، اب ارشاد ہے محبوب جتنے تیرے ہیں سب کو ہماری بارگاہ میں شرف باریابی حاصل کرنے کا اذن عام ہے۔ تیرے دامن رحمت میں جتنے پناہ لینے والے ہیں سب کو بتا دو کہ آپ کے رب کے فیض و عطا کے چشمے جاری ہیں، کوئی پیاسا نہ رہے، کوئی شراب دنیا کے پیچھے مارا مارا نہ پھرے۔ اے تشنہ لبو جہاں کہیں بھی ہو اور جس حال میں ہو، دوڑ کر آؤ، میرے رب کے بحر رحمت کی موجیں تمہاری منتظر ہیں۔ یہاں اہل سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے غلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت ہے۔ خاندان رسالت بطریق اولیٰ اس حکم میں شامل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خاتون جنت اور شیر خدا رضی اللہ عنہما کو نماز صبح کے لیے خود بیدار کیا کرتے تھے۔ افسوس کہ آج سادات اکرام کی ایک کثیر تعداد کو اس حکم کی اہمیت کا احساس تک نہیں، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس حکم سے مستثنیٰ ہیں، گویا نماز ایک بیگار اور سزا تھی جو انہیں معاف کر دی گئی۔ کاش ان فریب خوردہ شہین بچوں کو جنہیں کرگسوں کی صحبت نے اپنے مقام سے بیگانہ کر دیا ہے، نماز کی حقیقت کا علم ہوتا تو اس میدان میں سب سے آگے ہوتے، جس طرح ان کے اسلاف کرام اس میدان میں سب سے آگے اور سب کے رہنما تھے۔ یہی حال عام مسلمانوں کا ہے، وہ صبح سے لے کر شام تک بازاروں میں کاروبار کریں گے، کھیتوں میں مشقت کریں گے، 14 گھنٹے سر پر ٹوکری اٹھائیں گے اور کوئی تھکن محسوس نہ کریں گے، لیکن اگر اسی اثناء میں نماز کا وقت آ جائے اور اللہ تعالیٰ کا منادی حی علی الصلاۃ کہہ کر پکارے تو فوراً اعضائے شکنی شروع ہو جائے گی، تھکاوٹ سے چور چور ہو جائیں گے۔ ہم نے اپنے خاکروبوں کو عین جاڑے کے موسم میں سحری کے وقت گلی کوچوں میں پابندی سے جھاڑو دیتے دیکھا ہے، نہ اس وقت انہیں نیند ستاتی ہے، نہ سردی راستہ روک کر کھڑی ہوتی ہے، لیکن یہ توفیق کی قبولیت کہ ان سہانی گھڑیوں میں وضو کر کے اپنے رب کی جناب میں سجدہ کر لیں، توبہ توبہ، یہ ان سے نہیں ہو سکے گا، یہ زحمت وہ گوارا نہیں کر سکیں گے الا ماشاء اللہ۔ اس کی بھی یہی اور صرف یہی وجہ ہے کہ ہم نماز کو ایک بوجھ، ایک بیگار سمجھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ یہ ایک سزا ہے جو ہمیں مسلمان ہونے کے جرم میں دی گئی ہے۔ اگر ہم اس حقیقت کو ذہن نشین کر لیں کہ نماز سے رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں، ابر کرم آ کر برستا ہے، مصیبتوں کے سیلاب کے سامنے بند جاتا ہے، تو یقیناً ہم ایسا نہ کریں جو ہم کرتے ہیں۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ ہم ہی روزی دیتے ہیں آپ کو۔ جب سے ہم نے اپنے آپ کو اپنا رزاق سمجھ لیا ہے اور رزق رسانی کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے لی ہے، اس وقت سے ہم اس چکر میں سرگرداں ہیں۔ دن رات میں ہمیں فرصت کا کوئی ایسا لمحہ نہیں ملتا جس میں اپنے خالق و مالک کو یاد کر لیں۔ اس غلط فہمی کا قرآن میں بار بار ازالہ کیا گیا ہے اور یہاں بھی بتایا جا رہا ہے کہ تم رزاق نہیں ہو، نہ اپنے بال بچے کے اور نہ کسی اور کے۔ رزق رسانی کا بوجھ اپنے اوپر لاد کر تم خواہ خواہ ہلکان ہو رہے ہو۔ رزاق تو میں ہوں جو تمہارا خالق ہوں، میرے قبضہ قدرت میں ہی رزق کے سارے خزانے ہیں، میں تمہیں بھی روزی دیتا ہوں اور تمہارے اہل و عیال کو بھی پالتا ہوں۔ تم ان دھندوں میں پھنس کر اپنی عمر عزیز برباد نہ کرو بلکہ اپنے انجام کی فکر کرو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، دنیا جس کا مقصد ہو اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ اس پر بکھیر دیتا ہے اور اس کا دفتر اس کی آنکھوں کے سامنے رکھتا ہے۔
جبکہ وہ دنیا سے وہی چیز پاتا ہے جو اس کے لیے لکھی گئی ہوتی ہے۔ آخرت جس کا مقصود ہو، اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ اس پر جمع کر دیتا ہے، غنا اس کے دل میں رکھ دیتا ہے اور دنیا اس کی طرف تابع ہو کر آتی ہے، اور احساس فقر ہمیشہ اس کی آنکھوں کے سامنے رہتا ہے، اور اتنی قد و کاوش کے باوجود اسے دنیا میں سے اتنا کچھ ہی ملتا ہے جو اس کے مقدر میں پہلے لکھا جا چکا تھا۔ اور جو شخص آخرت کا طلبگار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو یکجا کر دیتا ہے اور اس کے دل کو غنی بنا دیتا ہے، اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے سامنے آتی ہے۔ اس سے کوئی صاحب یہ نہ سمجھ لیں کہ کسب معاش سے روکا جا رہا ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ کسب معاش کا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے بار بار حکم دیا ہے، اور رزق حلال کو فضل خداوندی کہا گیا ہے۔ جو چیز ممنوع ہے وہ یہ ہے کہ انسان دنیا کمانے میں ایسا کھو جائے کہ حلال و حرام کی تمیز نہ رہے اور نماز اور زکوٰۃ کی توفیق سے بھی محروم ہو جائے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 133۔ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ۔ ترجمہ، اور کفار کہتے ہیں کہ یہ نبی کیوں نہیں لے آتا ہمارے پاس کوئی نشانی اپنے رب کے پاس سے؟ ان سے پوچھو، کیا نہیں آ گیا ان کے پاس واضح بیان جو پہلی نازل شدہ کتابوں میں ہے؟ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 133 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ صبح و شام انہیں آیات خداوندی سنائی اور سمجھائی جا رہی ہیں، قدم قدم پر معجزے دکھائے جا رہے ہیں، ہدایت کی روشنی ہر سو پھیل رہی ہے۔ اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو آج تک کوئی ایسی نشانی نہ دکھائی گئی جس سے آپ کا سچا نبی ہونا ثابت ہوتا، ورنہ ہم فوراً ایمان لاتے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 133 کے بقیہ حصے کی تفسیر، جو پہلی نازل شدہ کتابوں میں ہے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری ضد اور ہٹ دھرمی کا کوئی علاج نہیں۔ ساری پہلی کتابیں ایسے دلائل سے بھری پڑی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی توحید، اسلام کی صداقت اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہوتی ہے۔ پھر اس قرآن کے نزول کے بعد کیا کسی ایسی نشانی کی ضرورت باقی ہے جس کے تم منتظر ہو؟ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 134۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ۔ ترجمہ، اور اگر ہم انہیں ہلاک کر دیتے کسی عذاب سے اس سے پہلے تو کہتے ہیں ہمارے رب کیوں نہ بھیجا تو نے ہماری طرف کوئی رسول تاکہ ہم پیروی کرتے تیری آیتوں کی اس سے پہلے کہ ہم ذلیل اور رسوا ہوئے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 135۔ قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ۔ ترجمہ، اے حبیب آپ انہیں فرمائیے ہر شخص انجام کا منتظر ہے، سو تم بھی انتظار کرو، تم ان قریب جان لوگے کہ کون ہیں سیدھی راہ پر چلنے والے اور کون ہدایت یافتہ ہیں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 135 کی تفسیر۔ ان کی ساری حجت بازیوں کا مختصر مگر دندان شکن جواب اس آیت میں دے دیا گیا ہے۔ الحمدللہ ربنا ورب الملائکۃ والروح والصلاۃ والسلام علی حبیبہ نور قلوبنا وقرۃ عیوننا وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یہاں پر 16ویں پارے کا 17واں رکوع مکمل ہوا، یہاں پر سورہ طٰہٰ مکمل ہوئی اور یہاں پر 16واں پارہ بھی مکمل ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ قرآن کریم کے مفہوم کو واضح کرنے کی یہ فقیرانہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، کیونکہ تبلیغ دین فرض ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا چراغ روشن کیا، دعا ہے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کریں۔